نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا بھی آ گیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں یہ لازم ہے کہ امام کی آواز یا اس کے افعال کو دیکھ کر یا امام کے مقتدی کی آواز یا اس مقتدی کے افعال دیکھ کر رکوع اور سجدہ کریں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہو تو نماز نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے تو کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ امام صاحب کی آواز ہے۔ امام صاحب کی آواز اگر اتنی تھی تو اب امام صاحب یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں تو ادھر سے کیوں آتی ہے؟ ادھر سے کیوں آواز آتی اور اتنی زور سے کیوں آتی؟ جب چاہو اس کو اینٹ کر کے تیز کر لو، جب چاہو اس کو آہستہ کر لو۔ امام صاحب کا کان اینٹ کر کے بھی کبھی کر لیا ہوتا تب ہم سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس میں آواز پیدا ہوتی اور یہ آواز اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے جیسے گھر کے دروازے پہ بیل دباتے ہیں تو انگلی نے بیل دبایا اور وہ ٹیں ٹیں کی آواز، تو یہاں بھی اسی طریقے کے کچھ خاص پوائنٹ بنائے جاتے ہیں کہ جیسے ہوا کے دھکے اس پوائنٹ کو لگتے ہیں اسی طریقے پر کوں کاں کوں اب مختلف شوشے آوازوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے کہ میکروفون کی تحقیق پر کیا لکھا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ آدمی کی آواز جب میگنیٹ سے ٹکراتی ہے تو اس کے بعد ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اس لہر کو جب ایمپلیفائر سے گزارتے گزارتے میگنیٹ تک لے جاتے ہیں، اس میگنیٹ تک جو کہ ہر میں ہوتا ہے یونٹ میں، اس میں جب ہوتا ہے تو وہاں میگنیٹ ایک الگ آواز پیدا کرتا ہے بالکل اسی تناسب سے جس تناسب سے بولنے والا بول رہا، تو یہ ایک نئی آواز ہوئی، ہماری نہ ہوئی، اور اگر ہماری ہوئی تو یہ ہم نے کب ٹیں ٹیں کرنا شروع کیا تھا جو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے۔ ٹیں ٹیں کی مائک میں سے آواز نکلتی ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی کہ چوں چوں کرنے لگتا ہے، یہ کیا اس کے اندر چوہا چلا گیا تھا؟ کیا اس کے اندر کوئی چیل چیخ رہی تھی یا ہم نے یہ آواز لگائی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کے اندر ایسی صلاحیتیں بنائی گئی ہیں جس سے آوازیں مختلف انداز کی بنتی۔ نہ یہ امام صاحب ہیں اور نہ یہ امام صاحب کے مقتدی ہیں، تو اب پھر آپ نے کس کی اقتداء میں نماز ادا کی؟ نماز کیسے ہوگی؟ پھر اس کے علاوہ